24 نومبر پاکستان تحریک انصاف کی حتمی کال اس وقت زیر بحث ہے. اس حوالے سے ایک پیش رفت اب سے کچھ منٹ پہلے ہوئی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہے یہ بات کہ بشرا بی بی خود بہت متحرک ہو گئی ہیں سیاست میں، اور ذرائع سے اس سے پہلے خبر آ رہی تھی کہ بشرا بی بی نے، یعنی کہ خان صاحب کی زوجہ محترمہ نے، انہوں نے بھی اس احتجاجی تحریک کے حوالے سے بہت ساری ہدایات دی ہیں آن بیہاف آف عمران خان صاحب. اب سے کچھ دیر پہلے اس اجلاس میں جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، تفصیلی بات کی ہے، اس کی آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے. تقریباً 10 منٹ کی آڈیو، ہو سکتا ہے گفتگو انہوں نے اس سے بھی زیادہ کی ہو، لیکن 10 منٹ کی گفتگو اس وقت ریکارڈ پر آ گئی ہے اب سے کچھ منٹ پہلے، کہ جس میں بشرا بی بی صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. جس میں کوئی کہہ رہی ہیں کہ یہ عمران خان کی نہیں، یہ پاکستان کی آزادی کا یہ معاملہ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر بندے کو اپنے اپنے علاقے سے، ہر ایم پی ایم این اے کو اتنے بندے لانے ہوں گے. اور پھر انہوں نے خود کہا ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے اس میں، وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہر ایم این اے ایم پی اے کو بطور ثبوت ویڈیو بنا کے یہ دکھانا ہوگا کہ دیکھیں میں اتنے بندے لایا ہوں. اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ اگر کوئی ایم پی اے ایم این اے ویڈیو ثبوت کے طور پہ نہیں دکھا پاتا کہ میں اتنے بندے لایا ہوں تو پھر وہ پارٹی کا نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا، پھر اس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملے گا، چاہے اس کی پارٹی سے وابستگی 20 سال پرانی ہو، چاہے اس کی پارٹی سے وابستگی 25 سال پرانی ہو. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی میک شور کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے گرفتار نہیں ہونا. اور یہ بھی کہا کہ ماضی میں ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ لوگ فرمائشیں کر کے خود بھی جو ہے وہ گرفتار ہوتے آئے ہیں. سو اس سے ایک بات یہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ جو خبریں آ رہی تھیں وہ ٹھیک ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ خود بھی اب جو ہے وہ متحرک ہیں اس احتجاج کے حوالے سے بھی اور باقاعدہ سیاست کے حوالے سے بھی. اس کے علاوہ آج دن کے ابتدائی حصے میں سی ایم ہاؤس کے پی کے میں یا سی ایم خیبر پختونخوا کی موجودگی میں الجہاد کے نعرے لگتے رہے اسی سارے معاملے کو لے کے، 24 نومبر کے احتجاج کو لے کے. پاکستان تحریک انصاف کی کال کے حوالے سے کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ فیصلہ کن ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس سے جڑے اور بہت سارے سوالات ہم نے مختلف حوالوں سے بات کرنی ہے مختلف افراد سے. ہم آغاز کرتے ہیں، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر ہیں، انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں. وہ آج بھی اس بات پہ زور دیتے رہے کہ میں کوئی حکومت کا اتحادی، ایسا نہیں ہے، میں ایک انڈیپینڈنٹ. جناب فیصل واوڈا صاحب آف کورس نیڈس نو انٹروڈکشن. حضور السلام علیکم. جناب علی والسلام اسلام. بہت شکریہ وقت دینے کا سر. ویسے تو میں یہ بات پی ٹی آئی کے جب دوست کوئی جوائن کریں گے تو ان سے پوچھوں گا، آپ سے آپ کا تجزیہ پوچھتا ہوں، ان سے سوال کی صورت میں پوچھوں گا. بشرا بی بی صاحبہ کے جس اجلاس سے وہ خطاب کر رہی ہیں اس کی آڈیو کا منظر عام پر آ جانا، اس میں جو باتیں انہوں نے کی وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے کسی ڈیوائس یعنی کسی موبائل سے کوئی بندہ ریکارڈ کر رہے ہو. تو یہ تو میں اگین پی ٹی آئی سے پوچھوں گا ان کا کیا خیال ہے، لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کا مطلب اندر ہی جو پی ٹی آئی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے قریب کے، اسی میں سے کوئی بندہ باقاعدہ ان کی گفتگو ریکارڈ کر رہا ہے اور باہر بھیج رہا ہے؟ پھر بہت شکریہ وسیم بدامی صاحب. دیکھیں بدامی صاحب، میں یہ باتیں آپ کو جس وقت بیگم صاحبہ کی رہائی ہو رہی تھی اسی دن اس سے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ رہائی بھی ہو جائے گی، کوئی مزید کورڈ ایف آئی آر بھی نہیں ہوگی، وی آئی پی موومنٹ بھی ہوگی، اور فیڈرل سیکیورٹی کے اندر ڈھول باجوں کے ساتھ سائرن. یہ بات صحیح آپ نے آن ریکارڈ کہی، بلکہ آپ آن ریکارڈ سے پہلے آف دا ریکارڈ تو اس سے بھی پہلے بتا رہے تھے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا معاملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. نمبر 1. نمبر 2، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ساری پارٹی کمپرومائزڈ ہے، تو ڈیوائس کسی کی بھی ہو، کسی کے فون سے بھی ہو، یہ انڈرسٹوڈ ہے، سب ملے ہوئے اندر کھاتے. نمبر 3 یہ کہ ہونا کیا ہے، 24 کو کیا ہوگا. 24 کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک فلاپ شو کی تیاری ہو رہی ہے، اور پھر تاریخ آ گئی ہے، ڈیلیگیشنز نے آنا ہے، پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کی بات ہونی ہے، کوئی پازیٹیو بات ہونی ہے. تو یہ ایک خان صاحب کے تحت ایک فیصلہ کن مارکہ ہے. لیکن میں اس کو اس طرح ڈیفائن کروں گا کیونکہ میرے برا باس رہ چکے ہیں تو میں زیادہ تو تبصرہ نہیں کروں گا. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ شاید نوئنگ دا ہسٹری آف پی ٹی آئی یہ اس سال کا فائنل راؤنڈ ہے. پھر اس کے بعد اگلے جنوری میں ایک فائنل راؤنڈ آئے گا، اور یہ فائنل راؤنڈ آتا ہے. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ آ گئی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں روک سکے. اس کے بعد ججوں کی تقرری تھی، وہ ہو گئی. ویسے 27ویں ترمیم بھی آ جائے گی جب آنی ہوگی، لیکن اس کے بعد ایک جملہ یہ 27ویں ترمیم اسی سال 2024 میں آ جائے گی یا اس کے لیے اگلے سال کا انتظار کرنا ہوگا؟ سر ڈیپینڈ، یہ تو بدامی صاحب ہماری مرضی ہے نا، جس وقت چاہیں گے لے آئیں گے.
ابھی لے آئے جب ضرورت پڑے گی آپ بادشاہ ہیں، آپ کی مرضی، ہم تو خالی پوچھ رہے ہیں، پوچھ ہی سکتے ہیں ہم تو بس. ہاں تو بس سر آپ کو تو یہ بتا دیا نا کہ 26ویں ہونی تھی، وہ آپ کہہ رہے ہیں جب دل جائے گا لے آئیں گے، ضرورت پڑے گی ہو جائے گی. صحیح ہو گیا، ٹھیک. نمبر 1. اچھا اب ہوا کیا سر کہ 26ویں ترمیم ہو گئی، ججوں کی تقرری ہو گئی، ساری جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے جو چیف ہیں ان کی مدت ملازمت بڑھ گئی، کانگریس سے لیٹر آ گیا، لابیسٹ کے لابی کر کے یو کے سے لیٹر آ گیا. تو اب ہوا گیا، فرسٹریشن بڑھ گئی. اب جب فرسٹریشن بڑھ گئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ سبھی اندر خانے نکل گئے ہیں، کوئی ڈیل کر کے چلا گیا ہے، کوئی ویلنگ کر کے چلا گیا ہے، کوئی ہیلنگ کر کے چلا گیا ہے، اور سب کو دکھانا بھی ہے. لیکن سب کے لیے میں نے کہا تھا آپ کو ٹائم سے پہلے کہ سب کے لیے کوئی نہ کوئی مرات ہے، کوئی نہ کوئی ریلیف ہے سوائے عمران خان صاحب کے لیے. اور ان کو اس دلدل میں یہی پارٹی لے کے جائے گی. عمران خان صاحب کو آج اگر کوئی بچا سکتا ہے، ہاں وہ عمران خان صاحب خود ہی بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو، ورنہ انہوں نے سارا منصوبہ کر لیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر بند رہنے والے کی پاپولیرٹی کا مزہ سب اٹھاتے ہیں، چاہے وہ نوٹ سے اٹھائیں، ووٹ سے اٹھائیں، اقتدار سے اٹھائیں، کسی کے بال بچے آمدنی سے اٹھائیں، اور سب ڈرامہ کرتے ہیں کہ سب اس کے ہیں. اور میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ اگر یہ دھرنے کی ڈیٹ آگے ہو جائے، یہ دھرنا پوسٹ پونڈ ہو جائے، یہ بھی میرے لیے کوئی ایسی کوئی خبر نہیں ہوگی آگے آنے والے 5 دنوں کے اندر. اور اگر یہ دھرنا ہوتا بھی ہے تو 5-7 ہزار آدمی نے آنا ہے، کیونکہ لوگ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دہشت گردی اگر دھرنا ہو جائے گا تو یہ کتنے دنوں کا ایونٹ ہوگا آپ کے خیال میں؟ کتنے دنوں میں کہانی مک جائے گی؟ حالات خراب. دیکھیں بدامی صاحب، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں دہشت گردی کا خدشہ آپ نہیں ہٹا سکتے. ابھی آپ کو کوئٹہ کا سانحہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ لیڈرز تو آتے نہیں ہیں. اور اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کنپٹی بندوق رکھ کے بدماشی کی جا رہی ہے کہ آپ بندے لے کے آئیں، اریسٹ بھی نہیں ہو تو کیا کریں گے؟ گولی چلائیں گے، گولہ بارود ماریں گے، بم بنائیں گے، کیا کریں گے؟ مطلب اگر آپ نہیں رہیں گے تو آپ رہیں گے نہیں پارٹی میں. یہ تو جو روایتی پولیٹیکل پارٹیز تھی اس سے ہی بدتر سچویشن ہو چکی ہے. اور روایتی پالیٹکس تو ہو گئی خاندانی پالیٹک ہے، ہر کوئی گدہ نشین ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، تو وہ باپ دادا کی جاگیر سمجھ کے چلا جا رہا ہے. لیکن صاحب جہاں سے بات شروع